بچہ بیٹی جب ماں سے چیخ چیخ کے بات کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے ایسے موقع پہ ٹوکے کہ تمہاری ماں ہے, اللہ نے تمہیں اس کے سامنے آواز نیچی کرنے کا حکم دیا. میں نے کبھی اس سے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے جو تم کر رہے ہو؟ ایک مثال دے رہا ہوں, یہ بھی آٹو پہ آیا ہوا تھا, خود بخود نکل گیا. تو یعنی یہ نہیں ہوگا, ایسے واپس لے لیں اس کو. اچھا خیر, تو کہاں کا بات چل گئی؟ تو قرآن دوسرے نمبر پہ کس کا حق بیان کرتا ہے؟ والدین کا. پھر قرآن کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. اب تک دنیا داری شروع نہیں ہوئی, کاروبار, بزنس, دکان, اسکول ابھی آیا نہیں ہے. وہ لائیں لیکن ٹائم پہ لے کر آئیں, اس کو سب سے لاسٹ میں رکھیں, اور ہمارے ہاں وہ سب سے پہلے. جس دن بچوں کے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب اسکول کی ویلیو فجر کی نماز سے زیادہ ہے ہماری نظر میں. تو اس کو سکھاؤ بیٹا آخرت کے لیے بنے. اسکول کی چھٹی کے ناغے کا بھی نقصان ہے لیکن نماز کا اس سے بڑا نقصان ہے. تو اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یا بنی اقیم الصلاۃ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. بچوں کی عادت ہوتی ہے چھپ کے گناہ کرنے کی, تو بچے کو پہلے دن سے بتا دیا جائے بیٹا اگر کوئی تنہائی میں چپکے سے کوئی نیکی کرو گے نا اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا, اور اگر کوئی ہلکا سا بھی گناہ کرو گے اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا. ہم 24 گھنٹے تمہاری نگرانی نہیں کر سکتے. تم اللہ کے بندے پہلے ہو, ہماری اولاد بعد میں. کتنی بہترین. یہ غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن ہے بچوں کو نصیحت کا اس طرح سے. غیر مسلم کیسے سمجھائے گا چھپ کے برائی نہیں کرنا؟ بھائی اسی طرح ہے نا کہ اللہ کی نظروں سے کون اوجھل ہو سکتا ہے. تو اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا ہم ہر وقت نگرانی نہیں کرتے, لیکن جس کے لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ لے آئے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہ قیامت کے دن حاضر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بہت باخبر اور باریک بین ہے, اس کو ایک ایک پتے کے ہلنے کا بھی علم ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں. پھر آگے نماز کی نصیحت. اقیم الصلاۃ, اے بیٹا نماز پابندی سے پڑھنی ہے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے دینداروں کے گھروں میں بچوں کو نماز کا پابند نہیں بناتے, فکر ہی نہیں کرتے. سفر میں بھی جایا کریں, گھر میں فون کر کے بیگم سے پوچھا کریں بچے فجر کے لیے اٹھ گئے کہ نہیں اٹھ گئے. جب آپ گھر کی نگرانی چھوڑ دو گے نا تو پھر یا تو عورت بہت دیندار ہو پھر ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اگر عورت دینداری میں کمزور ہے تو بچے پھر بگڑ جاتے ہیں. تو آپ سفر میں بھی جاؤ فون کر کے پوچھو بھائی نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں. آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ابا کو نماز کی جتنی فکر ہے اتنی ہماری روٹی کی بھی فکر نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو بار بار یہ نگرانی کرنی ہے. تبھی قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. قرآن کہتا ہے اسماعیل اللہ کے سچے پیارے پیغمبر تھے, کیوں اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یعنی حکم تو سبھی دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, اور زکوٰۃ کا مطلب صدقہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اس کا بڑا خیال کرنا ہے. آگے اللہ, جلدی سے کمپلیٹ کروں نا اس کو میں, آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا معاشرے میں کوئی برائی نظر آئے تو خاموش نہیں رہنا ہے, اس کے خلاف بولنا ہے. اور معاشرے میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہو تو نیکی کو فروغ دینا ہے. ہاں اس میں اپنی استطاعت ضرور دیکھی جائے گی. وہ تو امر بالمعروف اور نہی منکر کے تو فقہی احکام ہیں, ان کی رعایت کہ بے موقع نصیحت نہ ہو, کہ نصیحت کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان. وہ تمام احکام کو ملحوظ رکھ کے ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ برائی دیکھ کے بالکل خاموش. اب سیاسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ فحش الزامات, تو یہ نہیں کہ علماء خاموش رہیں. جہاں زیادتی ہو رہی ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے وہ تنبیہ کریں گے بھئی یہ زیادتی ہے, جو بھی جتنا آسانی سے ممکن ہو. تو آگے قرآن کہتا ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا بات ہمیشہ سچ کی کرنا زبان سے, اور برائی سے لوگوں کو اپنی استطاعت کے بقدر روکنا. آگے قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور اس کے نتیجے میں جب ری ایکشن ہوگا تو اس پہ صبر کرنا ہے. دیکھو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ توحید پہ چلنا, جو ری ایکشن ہوگا صبر کرنا.
یہ نہیں کہا. کیوں؟ لقمان علیہ السلام توحید پرست تھے, بیٹا بھی توحید پرست تھا. جب مسلمان توحید پہ چلتا ہے آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا. اگر باپ بھی مسلمان ہے, ہاں کوئی غیر مسلم اسلام لائے گا تو ری ایکشن ہوگا. تو ہم اگر توحید کی بات کریں تو کوئی ری ایکشن ہوگا, لہذا صبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہاں انہوں نے صبر کا نہیں کہا. کیا ہو گیا بھائی؟ اگر تھک گئے ہو تو ختم کر دیتے ہیں. وہاں انہوں نے صبر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ابا بھی توحید پرست, خاندان بھی توحید پرست, یہاں صبر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, بس توحید پہ قائم رہنا. پھر جب نماز کی بات آئی تو یہ نہیں کہا بیٹا صبر کرنا, کیونکہ نمازی گھرانے میں نماز چھوڑنا مشکل ہوتی ہے, پڑھنا مشکل. سب روزہ رکھ رہے ہو, ایک بیٹا نہیں رکھے تو سارا دن ذلت سے چرسیوں کی طرح اس کا منہ نظر آتا ہے نا, کبھی ادھر گھس کے کھا رہا ہے, کبھی بیٹھ کے نیچے گھسا ہوا ہے, کبھی واش روم میں جا کے ٹھوس رہا ہے, اور خود بھی اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے تو. مسلم, کیونکہ مسلم خاندان کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن جہاں بات آئی بیٹا حق بات کرنا, برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا, کہیں بھی بے اعتدالی ہو رہی ہے اس کو بولنا, چپ نہ بیٹھے رہنا. حالانکہ مسلم خاندان ہے, لیکن یہاں کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, پھر جو مصیبت پہنچے گی اس پہ صبر کرنا. کیا مطلب؟ اب سے پہلے جتنی نصیحتیں کی ہیں ان پہ پبلک کی طرف سے ری ایکشن نہیں ہوگا, لیکن جب حق بات کرو گے تو اپنے بھی خلاف ہو سکتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے نازل ہی آج کے بارے میں ہوئی ہے. جب آپ حق بات کرو گے نا تو بعض دفعہ آپ کے اپنے بھی, کیوں قرآن کہتا ہے بات سچی کرو اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو. اوِل والدین والاقربین, کسی نے آپ کے باپ پہ کیس کر دیا کہ اس نے میرے پیسے چرائے ہیں, عدالت نے آپ کو گواہی کے لیے بلایا, آپ کو پتا ہے میں نے اگر کہہ دیا کہ میرے ابا نے چرائے تو ابا کو جیل ہو جائے گی. اسلام کہتا ہے آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ میرے ابا نے چرائے ہیں. حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام والدین کے حقوق بتا رہا ہے. تو اسلام آپ کو ماں باپ کے بارے میں بے انصافی کی اجازت نہیں دیتا, تو اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں بے انصافی کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ کیا آپ چونکہ فلاں جماعت کے ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, لہذا جو آپ کا لیڈر دوسرے پہ الزام لگا دے آپ نے اس الزام کو سچا مان کے اس پہ وہی الزام لگانے جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں؟ یہ جائز ہوگا اسلام میں؟ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو اب آپ نے مسلم لیگ پہ ہر وہ الزام لگانے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے, جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ چونکہ جے یو آئی کے ہیں تو آپ نے اب جے یو آئی میں ہونے کی وجہ سے ہر وہ الزام جو اس نے پی ٹی آئی پہ لگائے آپ نے وہ لگانا ہے. اور آپ اگر پیپلز پارٹی کے ہیں اور پھڈا مسلم لیگیوں سے چل رہا ہے تو اس نے نواز شریف کو چور کہہ دیا تو آپ نے بھی چور کہنا ہے, کیونکہ زرداری نے اس کو چور کہا ہے اور بندر بھی پیچھے ہنس رہے ہیں کہ کیا کہہ دیا. ایک میمز آئی ہے, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جب غریب آدمی بھوکا سوتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے غریب کو دیکھ کے. پیچھے دکھائے بندر جنگل کے, وہ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پہ, پوری دانت کھول کھول کے نا بندر بھی. لیکن پیپلز پارٹی والے یہ کریں گے, وہ نواز شریف پہ ایسا الزام لگا, جب ابھی تو پھڈا نہیں چل رہا نا, لیکن جب چلے گا پھڈا پھر دیکھنا. اگر وہ جناب زرداری صاحب کہیں گے نواز شریف نے یہ چوری کی, بغیر تحقیق کے مان لیں گے. بھیا آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے, آپ وہ الزام اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی دوسرے پہ مت لگاؤ. قرآن کہہ رہے اپنے باپ کی رعایت, ماں کی رعایت نہیں کر سکتے تو اپنے لیڈر کی رعایت کہاں سے؟ تو آپ نے ایسے موقع پہ آپ جس بھی سیاسی تنظیم کو جوائن کرو, لیکن اپنے لیڈر کے کہنے پہ بلا دلیل آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا. یہ بڑا چل رہا ہے وہ چور ہے وغیرہ, نہیں وہ چور ہے وغیرہ, اس نے اتنے کھا لیے وغیرہ, اتنے کھائے بھی ہیں, میں نہیں کہتا کہ نہیں کھائے ہیں, اس پہ تو ثابت ہو چکا ہے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کھایا ہے الحمدللہ. پوری اسٹیل ملیں کھا کے ان کے چمچ بھی چھوڑے نہیں ہیں. اسٹیل مل میں تو اگر ایک چمچ بھی اسٹیل کا تھا نا, وہ بھی ہمارے حکمرانوں نے الحمدللہ چھوڑا نہیں. اسٹیل مل میں چمچ بنتے نہیں ہیں, اسٹیل مل میں تو خام لوہے کو لے جا کے سریے کی شکل میں نکالا جاتا ہے. تو اگر وہ سریا کھا جاتے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا, لیکن اسٹیل مل میں جو دائیں بائیں اسٹیل کے چمچ پڑے ہوئے تھے, جو اسٹیل مل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بھی کھا گئے الحمدللہ. تو جن چیزوں کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں ہے لیکن تھی اسٹیل کی, جب ان کو نہیں چھوڑا تو جو جن کے لیے اسٹیل مل بنی تھی اس کو کون چھوڑے گا؟ تو کھائیں, میں مانتا ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں دودھ کے دھلے میں, لیکن بعض الزامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کسی پہ لگائے, آپ نے اس الزام کو قبول نہیں کرنا. وہی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرنا ہے, آپ کی تنظیم کا کرے یا مخالف کرے. برا کام کر رہے حوصلہ شکنی کرنی ہے, آپ کی تنظیم کا کرے یا
دوسرے کی تنظیم. یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی, یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا. اس پہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جب آپ حق بات کہیں گے تو لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پبلک خاموش نہیں رہے گی, یہاں پبلک آپ کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بک گیا, لگ رہا ہے فلاں تنظیم نے پیسے دیے ہوئے اس کو, جبھی اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے, کھا گیا پیسے. حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جو ملنے کے لیے گئے ان کو چائے کا کپ بھی نہیں ملا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں علماء بیچاروں کو جو جس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اس نے ان کو کبھی 5 روپے بھی نہیں دیے ہوتے. گھر جب کوئی کسی کے جاتا ہے تو بندہ چائے تو پلاتا ہے نا. بعض ایسے علماء بھی ہیں کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کی, اس کے گھر ملنے کے لیے گئے, اس نے چائے بھی نہیں پلائی اس کو. وہ آگے بتا رہے تھے چائے بھی تک ہی نہیں ملی, پھر بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور لوگ الزام لگا رہے ہیں لاکھوں ڈالر کھایا ہوا ہے اس نے. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا جب حق کرے گا نا پھر ہوگی, نماز پہ نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھتے لوگ ویڈیو بنا کے ڈالیں گے, حضرت جی دعا میں رو رہے ہیں, دیکھو کتنا رو رہے ہیں, کتنے پیارے لگ رہے ہیں, یہ ہیں ہمارے شیخ. آپ طواف کر رہے ہیں, لوگ ویڈیو بنا کے ہمارے شیخ طواف کر رہے ہیں, ہمارے شیخ مدینہ میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں, ہمارے شیخ